خوبصورت زندگی کی 5 علامات ہیں۔ اپنے آپ کو ہر وقت آزاد اور خود مختار سمجھنا، دوسروں کی بے لوث عزت و خدمت اور مدد کرنا، ہر شخص کو دیکھ کر بغیر کسی وجہ یا خوشی سے مسکرا دینا، بغیر کسی تفریق کے ہر شخص سے اخلاق سے بات کرنا، اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کو بھول کر ایک نئی زندگی جینا۔ بدقسمت انسان کی 5 علامات ہیں۔ سخت لہجے میں بات کرنا، غریبوں کو دیکھ کر طنزیہ الفاظ بولنا، فقیروں سے نفرت کرنا اور ان کو گالیاں دینا یا ان کو دھکے دینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور ان سے اونچی آواز یعنی چیخ کر بات کرنا، اور ہر وقت سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ناشکری کرتے رہنا یا رب کے شکوے کرتے رہنا۔ خوش قسمت انسان کی 5 علامات ہیں۔ نیکی کا کام کرتے ہوئے فخر نہ کرنا، تنگ دستی کے باوجود بھی سخاوت کرنا، مسافروں اور فقراء سے کھانے پینے کا ضرور پوچھنا، ہر وقت اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنا، اور راستے پر چلتے ہوئے گری ہوئی چیز، کھانے پینے کی کسی بھی چیز کو اٹھا لینا۔ مہمان کے ساتھ تکلف نہ کرو ورنہ مہمان رکھنے کو تم دشمن رکھو گے۔ صحت کے قوانین کی خلاف ورزی جسمانی گناہ ہے۔ اپنے متعلق کچھ نہ کہیے، یہ کام آپ کے جانے کے بعد ہو ہی جائے گا۔ آپ خود کو دیانتدار بنانے کے بعد یقین کر لیں کہ دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہو گئی ہے۔ سمجھدار کسی چیز میں خوشی نہیں پاتا، کیونکہ اس کا حلال حساب ہے اور حرام عذاب ہے۔ نکمی سے نکمی بات کی حمایت کے لیے کوئی نہ کوئی حمایتی ضرور نکل ہی آتا ہے۔ دوسروں کی خدمت کرنا در حقیقت دنیا میں رہنے کا کرایہ ادا کرنا ہے۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہی ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ صحت سب سے بڑی ملکیت ہے، قناعت سب سے بڑا خزانہ ہے، اعتماد سب سے بڑا دوست ہے، اور عدم ہونا سب سے بڑی خوشی ہے۔ مجھ سے سب کچھ چھین لو لیکن 2 چیزیں میرے پاس رہنے دو، اول یہ احساس کہ میں آزاد ہوں، دوم جو کچھ میں سوچتا ہوں کہہ سکتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وقت پاس نہ ہو رہا ہو تو عبادت کر لیا کرو، حوا کی بیٹی کھلونا نہیں ہے۔ اقلیت اکثریت میں تبدیل ہوتی ہے، اقتدار چھینتی ہے اور پھر اقلیت سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ قوانین قدرت سے انحراف کرنے والا کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جب کوئی آپ کو بلا وجہ نظر انداز کرے تو سمجھ لو وہ آپ سے اپنی زندگی سے نکل جانے کی خاموشی سے گزارش کر رہا ہے۔ قسمت کی بہترین خدمت یہی ہو سکتی ہے کہ اولاد کے لیے حلال رزق اکٹھا کیا جائے۔ جائیداد اور مال و دولت تو امیر لوگوں کے پاس بچھو کے ڈنگ کی مانند ہے، ڈنگ نکلتے ہی وہ بھی دیگر حشرات الارض کی طرح زمین پر رینگتا پھرے گا۔ ناقص عقل گناہ کے وقت محافظت نہیں کر سکتی۔ محنت و مشقت کے بعد تھکان بہترین تکیہ ہے۔ اگر تم معاشرے میں سب سے اچھا تعلق چاہتے ہو تو اس کی صرف ایک صورت ہے کہ بہت جاننے بوجھنے کے باوجود ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش ضرور کرو۔ علمائے بے عمل پارسے پتھر کی مثل ہیں، جو اوروں کو سونا بناتے ہیں مگر خود پتھر کے پتھر ہی رہتے ہیں۔ قدرت کی نیک ہدایت کی پوری پابندی پر انسان دنیا کو بہشت کی مانند پائے گا۔ کسی سے کتاب لینے کے بعد مشکل ہی سے اس کی واپسی کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص
تمہارے عیبوں سے آگاہ کرے اس سے بہتر ہے کہ جھوٹی تعریف سے تمہیں مغرور بنائے۔ جو کام تم خود کر سکتے ہو اس کے لیے دوسروں سے درخواست ہرگز مت کرو۔ کوئی شیشہ انسان کی اتنی حقیقی تصویر پیش نہیں کر سکتا جتنی اس کی بات چیت پیش کرتی ہے۔ اپنی توہین و تذلیل اپنی زبان سے نہ کیجیے، اس موضوع پر بولنے کا حق آپ کے دوست ادا کریں گے۔ جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ ناقص پیشوا آخرت کی کھیتی کا ناقص تخم ہے۔ اپنی زندگی کی کتاب صرف مخلص لوگوں کے سامنے کھولیے، باقی سب تو بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔